ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سب سے پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا، قسطنطنیہ کا آج کل نیا نام استنبول ہے، جو سب سے پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کی مغفرت ہوگی۔ مغفور لہم، یہ مغفور لہم ہے، وہ مغفرت شدہ حاصل کیے ہوئے لوگ ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا تھا۔ اس نے یہاں آ کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ اس لشکر میں، اس بحری مہم میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام آئے تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے تھے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کہ حملہ کرنے والا جو لشکر ہوگا اس کی مغفرت ہو۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو انہی کے مقام پر قیام ہوا ہے، اور سب سے پہلے میزبان یہی رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس لشکر میں شریک تھے، اور قسطنطنیہ کے گرد جو محاصرہ کیا گیا تھا اس محاصرے میں موجود تھے، لیکن بیمار ہو گئے اور اس میں انتقال ہو گیا بیماری۔ تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے جتنا ممکن ہو سکے قسطنطنیہ کی فصیل کے قریب لے جا کر دفن کرنا، چنانچہ وہیں جا کر ان کو دفن کیا گیا۔ پھر جب سلطان محمد فاتح نے فتح کیا قسطنطنیہ کو، اب سے تقریباً 550 سال پہلے، تو اس نے سب سے پہلے ان کے مزار کو تلاش کیا۔ وہ مزار مل گیا، اور اسی مزار پر ایک زبردست عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کرائی گئی۔ اب وہاں مزار بھی ہے، اور پوری دنیا کے لوگ الحمدللہ اس مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے قلب کی، کہاں سے چلے تھے، مدینہ منورہ سے چلے تھے، کس طریقے سے ترکی پہنچے ہیں، بحری مہم میں شریک ہو کر یا محاصرے کی حالت میں پردیس میں بیمار ہو کر انتقال ہوا۔ اس سعادت حاصل کرنے کے لیے کہ حملہ کرنے والے لشکر میں ہم شریک ہو جائیں۔ فتح تو نہیں ہو سکا اور محاصرہ ختم کرنا پڑا، لیکن حملہ کرنے والے لشکر میں جو لوگ شریک تھے ان کو وہ سعادت مل گئی، جو جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔